پتہ نہیں کیا ہوگا ظہر تک، ابھی فیصلہ کر لو اس کا۔ امام شافعی کو لے گئے بات کی ان سے، امام محمد نے بات سمجھائی۔ امام محمد نے ایک سوال کیا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ بے اصل رہنے والا تو میں فلسطین کا ہوں، مکہ میں میری والدہ وغیرہ ہے، اور یہ علم میں نے حاصل کیا امام مالک سے۔ تو امام محمد نے کہا رجل کبیر، عالم کبیر، امام مالک معروف تھے مدینہ منورہ کے۔ تو امام محمد نے پوچھا کہاں ٹھہرے ہو یہاں؟ انہوں نے میں یہی ٹھہرا ہوں۔ تو امام محمد نے کہا میرے گھر پہ آ جاؤ۔ جب وہ گھر پہ گئے تو وہ امام نے کہا جان چھوٹی، اب گھر پہ گئے نا، اب جو امام محمد جانے وہ جانے۔ امام محمد کے ساتھ آنے لگے۔ اچھا غلطی کیا تھی یہ بتاؤں آپ کو؟ ہمارے یہاں احناف میں رفع یدین نہیں ہوتا، ان کے یہاں رفع یدین ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ بھانگ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم آمین بالجہر نہیں کہتے، وہ آمین بالجہر کہتے تھے۔ امام شافعی وہ غلطیاں نکال رہے تھے، یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، احناف یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ خیر ہوتے ہوتے امام محمد کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا۔ امام شافعی ان کی بیٹیاں بہت تھیں اور امام محمد کی، اور یہ رئیس زادے تھے امام محمد۔ ابو یوسف غریب تھے، بعد میں بڑے بنے، لیکن یہ امام محمد جو ہے یہ بچپن سے ہی رئیس زادے تھے، شاہزادے۔ بہت مال ان کے باپ کے پاس، ان کی ماں کے پاس۔ انہوں نے گھر کا سب ماحول دیکھا، کھانا پینا، یہ بہت اکرام ہوا امام شافعی کا۔ بعد میں امام شافعی نے کہا کہ حضرت مجھے اب دو لوگ یاد آئے ہیں، ایک تو میری ماں اور خالہ بھی یاد آئے ہیں، اور ایک مجھے امام مالک بھی یاد آئے ہیں، اور ایک مجھے جو ہے مدینہ بھی یاد آیا ہے۔ تو آپ مجھے اگر کہیں تو میں سفر کروں وہاں کا۔ امام محمد نے کہا کہ ضرور جاؤ، لیکن تمہیں رستے کے اندر کچھ علماء اور ملیں گے، ان سے بھی علم حاصل کر لو۔ یہ کہہ کر امام شافعی کو روانہ کر دیا۔ امام شافعی جب راستے میں ان کا چوروں کا قصہ بھی ہوا، میں بیان میں کہہ چکا ہوں، امام شافعی کا لمبا قصہ ہے، مجھے 15-20 منٹ میں بات ختم کرنی ہے۔ جب وہاں روانہ ہوئے ہوتے سب سے ملتے ملتے علم حاصل کرتے کرتے یہ جو ہے مدینہ منورہ پہنچے۔ اب مدینہ منورہ جب آئے تو امام مالک کا درجہ بہت بڑھ گیا، بہت معاملہ، پہلے غریب تھے اب مالدار عجیب۔ باب السلام پر یہ جو ہے امام شافعی کھڑے رہے، میں سلام کروں گا تو شاید مجھے پہچان لیں گے یہ، لیکن اب مجمع بڑھ گیا، اور دیکھا امام شافعی نے بہت اچھے کپڑے اور بہت اچھا عطر، اور ان کی موطا جو ہے 10 آدمی لے کر یوں آگے آگے چلتے تھے، اور باب السلام سے، باب السلام یہ پرانا دروازہ ہے ہمارا مدینہ منورہ کا، وہی سلمہ رہتی تھی، عبد المطلب کی والدہ، ان کا مکان وہی تھا سلمہ کا۔ وہ قصے بیان میں کہہ چکا ہوں۔ خیر اب امام شافعی نے کہا بھی ملنا ہے، لیکن اب تو مجمع بہت ہے، کیسے جاؤں؟ تو خیر امام مالک جو ہے سامنے سے آ رہے تھے سر نیچے کیے ہوئے، اور امام مالک کا طریقہ یہ تھا کہ جب حرم شریف میں داخل ہوتے تھے تو خوشبو یہ سب جو شاہی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے آ رہے تھے، اور جو ہے نیچے داخل ہوتے ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہی سے داخل ہوتے ہی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ایسا پڑھتے وہاں تک پہنچتے تھے، اور وہاں پہنچ کر شیخین کو سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے تھے، اور علماء سامنے بیٹھتے تھے، درس دیتے تھے۔ امام شافعی نے کہا، میں نے کہا السلام علیکم یا استاد، تو امام مالک نے جواب دیا لیکن میری طرف دیکھا نہیں، وعلیکم السلام، بس اتنا کر کے اپنا آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا بھائی اب تو مجھے پہچانیں گے نہیں، اب ان کا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے۔ خیر پیچھے بیٹھ گئے امام شافعی۔ امام مالک نے بیٹھتے ہی کہا کہ آج سبق نہیں ہوگا، آج سبق کی چھٹی، بڑے بڑے علماء، آج امتحان ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ امام مالک نے سب سے پہلے سوال کیا، یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے یا نہیں دی؟ یہ کس نے سوال کیا؟ امام مالک نے سوال کیا۔ سب علماء بیٹھے ہوئے، امام شافعی تو آخر میں بیٹھے ہیں نا، وہ تم کو جگہ ملے ہی نہیں، وہ بیٹھے ہوئے، تو ان کے قریب بھی ایک مولوی صاحب تھے، عالم تھے، انہوں نے پوچھا کیا نہیں حضور نے اذان دی نہیں دی؟ امام شافعی نے اشارہ کیا اذان نہیں دی۔
دوسرے کسی نے جواب نہیں دیا. بڑے بڑے جو بیٹھے تھے سامنے, جن پر امام مالک کا اعتماد تھا کہ یہ لوگ جواب دیں گے, کسی نے جواب نہیں دیا. سب دیکھتے رہے, سوچتے رہے کہ اذان دی ہے نہیں دی ہے. مسجد نبوی میں, غزوات میں نہیں, غزوات میں اذان دی حضور نے, مسجد نبوی کی بات ہے کہ حضور نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے نہیں دی ہے. سب خاموش. امام شافعی پیچھے بیٹھے ہوئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا, تو امام شافعی نے لکھ کر دیا اذان نہیں دی ہے. تو پیچھے جو مولوی تھا وہ کھڑا ہو گیا, کہا کہ شیخ کنان ما اذن رسول فی مسجد نبوی, حضور نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دی ہے. تو امام مالک بہت خوش ہو گئے, واہ 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 واہ, میرا کتنا اچھا شاگرد ہے, آ گیا آ گیا آگے آگے آگے. اس نے کہا حضرت میں یہی ٹھیک بیٹھا ہوا ٹھیک ہوں. اس کو بولا بھئی آ جا, اچھا شاگرد, اتنا اچھا شاگرد پیچھے بیٹھا ہوا ہے, کسی نے نہیں جواب دیا, اس نے جواب دیا. تو اس نے کہا کہ حضرت میں یہی بیٹھا ہوا ٹھیک ہوں. خیر وہ آئے ہیں, اس لیے وہ امام شافعی نے جواب دیا تھا, اس نے تو دیا نہیں تھا. تو امام شافعی نے سب جگہ سے علم حاصل کیا تھا انہوں نے. اب جو ہے امام مالک نے کہا دوسرا سوال, بھئی اذان کیوں نہیں دی؟ یہ بھی تو ہے نا, اذان تو جو ہے دعوت تامہ ہے, نبی تو دعوت تامہ کا پکارنے والا ہوتا ہے, اذان تو کیوں نہیں دی؟ اب سب خاموش. اس نے پھر امام شافعی سے پوچھا کیوں نہیں دی؟ امام شافعی نے بیٹھے بیٹھے سمجھ گئے نا, لکھ کر دے دیا اس کو کہ اس لیے نہیں دی کہ اگر حضور کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور کوئی اگر مسجد میں نہ آتا تو وہ ہلاک ہو جاتا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, ابی بن کعب والا قصہ. وہ امام شافعی نے, اب وہ کھڑا ہو گیا, حاضر. امام مالک نے کہا کہ ہاں, انہوں نے جو امام شافعی نے لکھ کر دیا تو بھائی امام مالک آ رہے میں تو ہی میرا اصل شاگرد ہے, تو ہی میرا اصل شاگرد ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں, اتنے میں امام مالک کی نظر پڑ گئی شافعی پر. ارے انت شافعی محمد ابن ادریس, تعال 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 تعال. قریب کیا, کتاب میں لکھا ہے کہ امام شافعی بہت روئے, اور امام مالک بھی سمجھ گئے کہ یہ اس کا کمال نہیں ہے, اس کا کمال ہے. وہ جو وہاں سے بیٹھا بیٹھا کہہ رہا تھا یہ اس کا کمال ہے یار محمد ابن ادریس کا. اور امام شافعی نے, امام مالک نے اعلان کیا آج درس کا ارادہ نہیں تھا, لیکن میں جس مضمون کو بیان کر رہا تھا وہی مضمون میں ان کو بتاتا ہوں, آج یہ درس دیں گے. امام شافعی نے منع کیا, حضرت میں اس قابل نہیں ہوں, حضور ہے, حضرت ابوبکر ہے, حضرت عمر ہے, پھر ان کے سامنے کیا بیان کروں میں؟ میں نے علم جو حاصل کیا ہے آپ ہی سے کیا ہے. لیکن امام مالک نے اصرار کیا. امام مالک سامنے بیٹھے, اور امام شافعی نے جو 1 گھنٹے کا درس ہوتا تھا وہ انہوں نے 3 گھنٹے میں پورا کیا, روتے روتے. حضور نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. امام مالک نے بہت اکرام کیا, یہ کہا کہ دیکھو اب اللہ نے میرے حالات بدل دیے ہیں, اور میرے حالات اس اعتبار سے بدلے ہیں. امام مالک کے پاس کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا, بادشاہ نے کسی لڑکی سے نکاح کے بارے میں, تو امام مالک نے یہ بات پھر کہہ دی, شادی نہیں ہو سکتی تمہاری. اس بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا, اور ان کو کوڑے مارے حضور کے قبر کے اوپر کھڑے رہ کر. اب حالات بدلے, دوسرا بادشاہ آیا, تو بادشاہ جو آیا تو اس نے امام مالک کو جیل سے نکالا اور کہا کہ آپ درس دو, اور آپ جو ہے بالکل بری ہیں, اور میں اس بادشاہ کو لاتا ہوں جیل سے, اس کو آپ کوڑے مارو. تو امام مالک نے کیا کہا, نہیں, وہ مجھے 1 کوڑا مارتا تھا تو دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے میں اس کو معاف کر دیتا تھا, تیسرا کوڑا مارنے سے پہلے میں معاف کر دیتا تھا. میں معاف کر چکا ہوں, اس کو کوڑے مت مارو. اب اللہ نے درجہ دیا امام مالک کو. تو امام مالک نے امام شافعی سے کہا کہ کب تک رہو گے یہاں؟ یہ فرمایا مجھے میری ماں یاد آئی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے میری ماں زندہ ہے یا مر گئی. اتنے دنوں کے بعد خالہ زندہ ہے کہ مر گئی, میرے لیے صرف اتنا انتظام ہو جائے کہ میں مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں. تو امام مالک نے مکہ مکرمہ کے گورنر کو خط لکھا کہ وہ ایسا ایسا بچہ آ رہا ہے, پورا اس نے انتظام کیا. یہ امام شافعی وہاں گئے, وہاں جا کر ماں سے ملے, اور وہی
یعنی بہت اکرام ہوا اس کا، علماء نے اکرام کیا ان کا. بعد میں امام شافعی پر حالات آئے وہاں، اس حالات کی وجہ سے امام شافعی کو مکہ چھوڑنا پڑا. پھر مصر میں ان کی قبر ہے، ہم ان کی قبر پر بھی گئے ہیں. امام شافعی کی قبر ان کی مصر میں، پیدا ہوئے فلسطین میں، بڑے ہوئے یہاں مکہ میں، علم حاصل کیا امام مالک سے، علماء سے، اونچے درجے پر پہنچے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ بھیجا. اور پھر حالات آئے، وہ حالات ایسے، وہ بھی حالات سننے جیسے ہیں کہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ. وہ حالات برداشت نہیں کر سکے حکومتوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، وہ چھوڑ چھاڑ کر مصر چلے گئے، اور مصر میں ان کا انتقال ہوا. اور آج بھی پورے مصر میں شافعی حضرات ہیں، کیرلا میں شافعی حضرات، سب جگہ دیکھو شافعی مذہب، شافعی مذہب. اس لیے حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. دل کی صفائی رکھو گے انشاءاللہ. بس بات میری ختم ہو گئی. اب ایک ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 2 محل تیار. 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 3 محل تیار. اب آپ لوگوں کو جتنے محل بنانے میں بناؤ، سمجھ گئے؟ رات کو نیند نہ آوے تو محل بناتے بناتے سو جانے کا، سمجھ گئے آپ؟ یہ محل بناؤ گے انشاءاللہ. اور جتنا زیادہ سورہ اخلاص پڑھو گے اس کے بعد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اچھا، جو اللہ جنت میں محل دے سکتا ہے وہ اللہ دنیا میں بھی محل دے سکتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب جنت میں محل دینے پر قادر ہے تو چھاپے میں نہیں دے سکتا، مکہ میں نہیں دے سکتا، مدینہ میں نہیں دے سکتا. اسی لیے علماء کا تجربہ رہا ہے، اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. آپ نے سنا ہوگا، حدیث سنی ہوگی. تو اپنے محل بناتے جاؤ، بناؤ گے انشاءاللہ. اب تو الحمدللہ وہ دور آیا ہمارے پاس کہ ہمارے یہاں ساؤتھ امریکہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے سنا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، محل ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے. تو کہا مولوی صاحب اتنے سارے محل کریں گے کیا، کہ بھاڑو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے، رینٹ آئے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا رینٹ تو نہیں آئے گا، تو اتنے سارے محل کیا کریں گے؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. بات سمجھ گئے آپ؟ تو پڑھو گے سورہ اخلاص انشاءاللہ، اور دعا کرنا. دوسرا یہ کہ یہ ابھی ہمارا ایک کتاب چاہا ہے چھوٹا سا، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ہوا قریب یہ کام پورا ہوا ہے، ابھی چھپا نہیں ہے، بس اب چھپ رہا ہے. ہمارا رشید احمد سے اشد آئیں گے تو اس وقت چھپ چکا ہوگا. اس میں ایک دعا اسی میں نے لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 1 مرتبہ پڑھو یا رات میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو تو بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا آسان ہے. وہ دعا تو میں آپ کو پڑھا ہی دوں، پڑھ لو میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. آپ نے صحابہ سے کہا دن میں پڑھ لو یا رات میں پڑھ لو 1 مرتبہ، نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو. جب بھی تمہارا اس مہینے میں انتقال ہوا تمہارے گناہ معاف. ابھی جو 1 مہینے تک تو چلے گا، یہ 1 مہینے تک تو چلے گا نا، اس سے پہلے آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ. ہر میرے پاس بھی ایک ہی ہے، زیادہ نہیں ہے. کاکو سے نے دے دیا ہمارے اساتذہ کو، یہ دے دیا مولانا عبدالرحمٰن صاحب کو شاید نہیں دیا ہم نے، یہ ان کو بیمار تھے وہ، لیکن تو سے انشاءاللہ پہنچ جائے گی آپ تک. ہر فرض نماز کے بعد کے یہ اذکار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، سارے حوالے ڈال دیے. اور اگر کوئی اتنا پڑھ لے اور فرض نماز کے بعد 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، ایمان تازہ ہوتا رہے گا، جنت ملے گی انشاءاللہ. اور جنت کی لڑکی سے نکاح ہوگا. جنت کی لڑکی کا مطلب چھاتی کی لڑکی نہیں، جنت کی لڑکی یعنی حور.
اس سے بھی کہا ہوگا سب میں نے اس میں ڈال دیا ہے. اب دنیا میں تو عام ہو گیا ہے PDF کے ذریعے سے، لیکن ابھی چھپ اس لیے نہیں رہا ہے یہ کہ ابھی ہمارا یہ ریاض القرآن کا کام جو کر رہے ہیں وہ ابھی بہت مشغول ہیں اس کے اندر لفظ و لفظ کا. انہوں نے کہا حضرت یہ ہمارا بہت مشغولیت ہے، یہ نمٹ جائے پھر آپ کا یہ ہم چھاپ کر دنیا میں وائرل کریں گے انشاءاللہ. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد صاحب ملیں گے بمبئی میں، ان کے ساتھ بھیج دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن سورہ اخلاص تو پڑھنا شروع کر ہی دو، کرو گے انشاءاللہ؟ دعا کرو. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل فافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا لک الشکر شکرا شکرا کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم انا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء یا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے چھاپے کے مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جو بھی سورہ اخلاص روزانہ پڑھتا رہے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے قرآن کے ترجموں کو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما. ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. جتنے ہمارے ادارے ہیں دینی ادارے، ان اداروں کی تو حفاظت فرما. ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتن کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کے خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کا روڑا اٹکانے سے ہماری نگاروں کی تو پوری حفاظت فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ حاجی حجاج کرام پہنچ رہے ہیں، حاجیوں کے قافلوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما، حج کو آسان فرما. اے اللہ بیت اللہ کی حاضری کو تو قبول فرما، مدینہ منورہ کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے. ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے. ہمارے ان بچوں کو قبول فرما. اے اللہ ان اداروں کو قبول فرما. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کی قبر کو روشن کر. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں علماء طلباء ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اے اللہ ہمارے والد کے قبروں کو بھی تو نور سے منور فرما. اور جتنا مجمع امین کہہ رہا ہے، جس کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سلام کر لو، سلام کا جواب دے دو بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.